بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نفس سے نور تک کی سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم چیپٹر 6 کو ڈسکس کریں گے، جس کا عنوان ہے ذکر بطور شفا۔ لوگ اپنے دل کو شفا دینے کے لیے کئی طریقے آزماتے ہیں۔ کچھ لوگ کتابوں میں جواب تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ جگہ جگہ سفر کرتے ہیں، کچھ دوسروں سے بات کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ انہیں سمجھا جائے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو درد سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کوششیں ایک فطری خواہش سے پیدا ہوتی ہیں، دوبارہ مکمل محسوس کرنے کی خواہش۔ لیکن ایک ایسا شفا کا طریقہ ہے جو کسی بھی طریقہ، کسی بھی نظام اور کسی بھی انسانی فہم سے بہت پہلے سے موجود ہے۔ یہ ذکر کی شفا ہے۔ عربی میں ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا۔ یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف ایک مذہبی عمل ہے، ایک فرض یا ایک رسم، ایسی چیز جسے مکمل کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ لیکن ذکر اسے کہیں زیادہ ہے۔ ذکر ایک واپسی ہے۔ ذکر کا خاموشی سے اپنے ماخذ کی طرف مڑنا ہے، دل کو اپنے ماخذ کو لوٹانا ہے۔ جیسے جسم بغیر غذا کے کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ہی دل بغیر ذکر کے بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کو اللہ کے شعور میں رہنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب یہ بھول جاتا ہے تو بے چین ہوتا ہے، جب یہ یاد کرتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے، نہ کہ کسی کامیابی سے، نہ قابو پانے سے، نہ کہ لوگوں کی منظوری سے، بلکہ ذکر سے۔ ذکر مشکل نہیں ہونا چاہیے، یہ زبردستی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ آپ کتنے مضبوط یا منظم ہیں، یہ پرکھنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، یہ ایک نرمی بھرا تعلق ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو خصوصی علم کی ضرورت نہیں، آپ کو مکمل توجہ کی ضرورت نہیں، آپ کو گناہوں یا کمزوریوں سے مکمل آزاد ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف ایک دل چاہیے جو اللہ کی طرف مڑنے کے لیے تیار ہو۔ یہاں تک کہ ایک تھکا ہوا دل بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، ایک الجھا ہوا دل بھی اس کا نام لے سکتا ہے، ایک ٹوٹا ہوا دل بھی سرگوشی کر سکتا ہے یا اللہ۔ اور کبھی کبھی وہ سرگوشی بلند ترین دعاؤں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ ذکر خاموش طریقوں سے اثر کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کا نام دہراتے ہیں تو آپ کے اندر کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خیالات آ سکتے ہیں، فکریں ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے نیچے ایک نرمی اور سکون نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک تاریک کمرے میں چھوٹا چراغ رکھ دیا جائے۔ اندھیرا فوراً نہیں جاتا، لیکن روشنی کی موجودگی جگہ کو بدلنے لگتی ہے۔ اسی طرح ذکر آہستہ آہستہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ آپ فوراً محسوس نہ بھی کریں، آپ ابھی بھی منتشر، تھکے ہوئے یا جذباتی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسلسل نرمی کے ساتھ اور بغیر دباؤ کے جاری رکھیں تو دل نرم ہونے لگتا ہے، بھاری پن ہلکا ہو جاتا ہے، سانس گہری ہو جاتی ہے اور ذہن خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ذکر کوئی تکنیک ہے، بلکہ اس لیے کہ ذکر آپ کو اس ذات سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے جس نے آپ کا دل پیدا کیا، اور دل قدرتی طور پر اپنے خالق میں سکون پاتا ہے۔ بہت سے لوگ ذکر کے قریب تناؤ کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ انہیں مکمل توجہ دینی ہوگی، کچھ خاص محسوس کرنا ہوگا، یا میں کسی مخصوص حالت تک پہنچنا ہوگا۔ لیکن ذکر کسی حالت تک پہنچنے کے بغیر ہی آپ کو اس ذات تک پہنچاتا ہے۔
یہ کسی حالت تک پہنچنے کے بارے میں نہیں بلکہ حاضر رہنے کے بارے میں ہے۔ اگر ذہن بھٹکے تو جاری رکھیں، اگر کچھ محسوس نہ ہو تو پھر بھی جاری رکھیں، اگر دل خشک لگے پھر بھی جاری رکھیں۔ اللہ آپ کے ذکر کی خوبصورتی کو آپ کے احساسات سے نہیں ناپتا، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے خلوص کے ساتھ اس کی طرف موڑ رہے ہیں۔ کبھی کبھی سب سے طاقتور ذکر وہ ہوتا ہے جو کمزوری میں کیا جائے، جب دل تھکا ہوا ہو اور پھر کہے اللہ۔ وہ ذکر خاص خلوص رکھتا ہے، یہ غرور یا اعتماد سے نہیں آ رہا بلکہ ضرورت سے آ رہا ہے، اور اللہ ان کی سب سے قریب ہے جو ضرورت کے مقام سے پکارتے ہیں۔ ذکر کا جسم پر بھی نرمی پر اثر ہوتا ہے۔ جب زبان اللہ کا نام دہراتی ہے تو سانس سست ہو جاتی ہے، جب سانس سست ہو تو دل سکون محسوس کرنے لگتا ہے، جب دل سکون پائے تو جسم بھی اس کے مطابق ہوتا ہے، تناؤ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی کم ہونے لگتی ہے، پورا وجود زیادہ پرسکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے ذکر صرف روحانی نہیں بلکہ گہری شفا بخش بھی ہے، نہ کہ اس لیے کہ یہ کوئی تکنیک ہے بلکہ اس لیے کہ یہ آپ کو اس ذات کی موجودگی میں لے آتا ہے جو خود سکون ہے۔ آپ کو لمبے سیشن کی ضرورت نہیں، آپ کو پیچیدہ مشقوں کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ طاقتور سب سے سادہ ہوتا ہے، خاموش بیٹھنا، آہستہ سانس لینا اور نرم انداز میں دہرانا، اللہ 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 اللہ۔ کوئی دباؤ نہیں، کوئی گنتی نہیں، کوئی توقع نہیں، صرف خاموش واپسی۔ اگر ذہن بھٹکے تو نرمی سے واپس آئے، اگر جذبات ابھریں تو انہیں وہاں رہنے دیں، اگر آنسو آئیں تو انہیں بہنے دیں۔ اللہ کے نام کو دل کے اندر ایک نرم ندی کی طرح بہنے دیں جو اندر جمع شدہ سب کچھ دھو کر لے جائے۔ وقت کے ساتھ ایک خوبصورت تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ ذکر اب صرف کوئی عمل نہیں رہتا جو آپ کرتے ہیں بلکہ یہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ کا دل عام لمحوں میں بھی اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، چلتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے اور آہستہ آہستہ بغیر کسی کوشش کے۔ وہ دل جو کبھی تھکا ہوا محسوس ہوتا تھا اسے سہارا ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ذکر صرف آپ کا اللہ کی طرف مڑنا نہیں بلکہ اللہ کا بھی آپ کی طرف مڑنا ہے۔ اور جب دل اس مڑنے کی حالت میں زندگی گزارنے لگتا ہے تو شفا خود بخود اس کے سفر کا حصہ بن جاتی ہے۔